جہانگیر ترین گروپ کے معاملے پر آج پھر جہانگیر ترین صاحب نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سیاست نہیں انصاف کیا جائے، اور انہوں نے رپورٹ پبلک کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ احتشام صاحب کے پاس اس حوالے سے آج ایک بڑی خبر ہے۔ احتشام صاحب، یہ معاملہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ بجٹ سے پہلے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ہے کہانی؟ دیکھیں تین چیزیں سونیا بڑی اہم ہیں، پھر انور رضا بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو علی ظفر نے جو رپورٹ دی ہے نا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پیورلی پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے، اس کی کوئی لیگل امپلیکیشن نہیں ہے۔ ایک دوسرا جو چیز ہمیں پتہ چلی ہے کہ جی ایک ٹرائکا ہے، 3 لوگوں کا ٹرائکا، اور ان کو نام دیا گیا نان پولیٹیکل لوگ ہیں وہ، جس میں اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور ڈی جی ایف آئی ہیں۔ انہوں نے یہ پلان کیا سارا کچھ۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ جی رپورٹ فیوریبل آ گئی ہے، رپورٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وربلی دی گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رپورٹ پرائم منسٹر تک پہنچ گئی ہے لیکن پبلک نہیں ہوئی، جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کنڈون کر دیا ہے، ان کو جہانگیر ترین صاحب کو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کیا کہ ان پہ کوئی اتنا بڑا ہاتھ ڈالا جائے۔ ایک لیکن دوسری طرف جو کہا جا رہا ہے ٹرائکا، ان کی طرف سے دباؤ ہے، جو انہوں نے پہلے پرائم منسٹر کو بتایا جو اور لوگوں سے بات کی، انہوں نے پہلے کرپشن کی کہانی جہانگیر ترین کے بارے میں، اگرچہ ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شوگر کا معاملہ اس میں ہے ہی نہیں، شوگر کا تو علیحدہ ہے، یہ 2012-13 کے کیسز ہیں جو منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں، ان کے فارم ہاؤسز سے متعلق ہیں، امریکہ لنڈن میں جو ان کی جائیدادیں ہیں ان کے بارے میں، اس کے بارے میں انہوں نے کرپشن کی باتیں کی۔ جب اس حوالے سے بھی کوئی علی ظفر کی طرف سے سونیا کو بڑا واضح طور پہ کوئی چیز نہیں دی گئی، تو پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ شخص اپنا ایک پریشر گروپ بنا کے حکومت کو، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر، ہماری خبر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ بڑے، جس کو کہتے ہیں ان کو بھی غصہ ہے اپنی جگہ پہ کہ جی گروپ کیوں بنا، لیکن ساتھ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر یہ گروپ نہ بناتے تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہونے جا رہی تھی شاید ان کا مستقبل بالکل ہی ختم ہو جاتا۔ ان کے صاحبزادے کے بارے میں بیک ٹو بیک کرمنل کیسز بنائے جا رہے تھے، وہ ایک مشکل میں ہو جاتے، اور اس کی ٹائمنگ ایسی ہے سونا ہے کہ بجٹ کے موقع پہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے، اتنا بڑا گروپ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 32 لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں اور 10 ایم این ایز ہیں، اتنا بڑا گروپ بن جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا، کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے بھی اندر خانے اور پی ایم ایل این نے بھی ان کو یوز کرنے کی کوشش کی، لیکن جہانگیر خان ترین نے کہا میں کسی طرح آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، میں پارٹی کے اندر رہوں گا۔ اب خبریں واضح طور پہ جو آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا رول نہیں بنتا۔ علی ظفر کی رپورٹ جو ہے ان کو، جس کو کہتے ہیں معصوم ڈکلیئر کرتی ہے۔ پرائم منسٹر پہ دباؤ ہے کہ جی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کا بیانیہ جو ہے نا وہ یوں لگے گا کہ جی آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے، این آر او دے دیا، لیکن علی ظفر کے مطابق جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کا ہے کہ جی جو مینڈیٹ مجھے دیا گیا، جو سو کالڈ ٹی او آر دیے گئے تھے، جو بتایا گیا تھا، اس میں جہانگیر ترین کا اتنا قصور نہیں ہے کہ جو تو احتشام صاحب کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے رپورٹ پبلک کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں سونیا، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، بھٹو صاحب، لیک بھٹو صاحب کے بڑے قریبی لوگ تھے، مراج محمد خان، انہوں نے تو اپنا جانشین بنایا ہوتا۔ مصطفیٰ کھر ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیا ہوا؟ پھر اپنے آپ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے 2 بڑے قریبی لوگ تھے، چودھری برادران، اس کے بعد آپ دیکھ لیں چودھری نثار علی خان، وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اگر رائٹ لیفٹ سے اگر کوئی مس یوز کرے، معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو بہت کچھ ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے، میرا ذاتی طور پہ اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو جہانگیر ترین جیسا بندہ لوز نہیں کرنا چاہیے، جو جس طریقے سے الیکشن انہیں جتوایا، جس طریقے سے الیکٹیبلز کو لے کے آئے، پنجاب خالی پڑا ہے، جہانگیر ترین کے کٹ کاٹ کا کوئی سیاسی آدمی ان کے پاس نہیں ہے پی ٹی آئی۔ اور پھر اگر علی ظفر صاحب کی رپورٹ ان کو کہتی ہے کہ جی ان کا قصور نہیں ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کو دھڑلے سے ان کو اون کرنا چاہیے، پارٹی میں لانا چاہیے، ذمہ داری دینا چاہیے، ان سے کام لینا چاہیے۔ انور رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور رضا صاحب، آپ کے پاس بھی بڑی معلومات ہوتی ہیں اس حوالے سے، بڑے باخبر صحافی ہیں، کیا اندرونی معاملات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ بجٹ سے پہلے واقعی مشکلات پیدا کر سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو علی ظفر کی جو رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو پھر آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، اور یہ رپورٹ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو منظر عام پر لانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے ان پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور لوگ یہ جو وہ بیانیہ لے کر چلے تھے، اب وہ صرف پی ٹی آئی کے جو کھلاڑی ہیں ان تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ پیپلز پارٹی اور اس سے مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوں گے کہ انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف جو ایک رپورٹ تھی وہ پبلک کی ہے۔ اگر تو وہ اس میں گلٹی نہیں ہے تو بالکل انہیں بیل آؤٹ کرنا چاہیے اور کوئی ذمہ داری دینی چاہیے، لیکن اگر وہ اس میں گلٹی ہیں اور ٹی او آرز یا شاید علی ظفر کو محدود مینڈیٹ دیا گیا تھا، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید اس کو دوبارہ انکوائری کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اسے پبلک کریں اور جہانگیر ترین کو بیل آؤٹ کریں اور انہیں کوئی ذمہ داری دیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ
پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشرائز کرنے کے لیے اپنی لیڈرشپ کو گروپس بناتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اپنا انٹرنل اس کے لیے فنڈز لینے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے, کیونکہ آپ نے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے, اس لیے آپ اپنی لیڈرشپ کو بلیک میل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ آپ کے جو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو گین کرنے کے لیے آپ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پریشرائز کرتے ہیں. اس میں تو ہم نے شام صاحب دیکھا نہیں, لیکن عمران خان نے دیکھے پریشر ایبزارو کیا. جہانگیر ترین جیسے بندے کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ گلٹی ہیں تو آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. کہہ چکے ہیں جی کہ میں کسی صورت میں بھی اگر وہ غلط کیا ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے, بڑا دکھ ہے کہ میرے ایک بڑے قریبی ساتھی پہ الزامات لگے. ادروائز آپ دیکھیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا ادروائز کوئی بھی ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, انہوں نے میرا نہیں خیال ماضی میں کسی اپنے بندے کو اس طرح فکس کیا ہو یا اس طرح بڑا بولڈ انہوں نے اسٹیپ لیا ہو. تو یہ بیانیہ جو عمران خان لے کے جا رہے تھے کہ میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور اپنے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا, تو وہ انہوں نے کسی حد تک پورا کیا. ایک معاملہ جو خراب ہوا ہے نا اپنا اس حوالے سے انور رضا, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک آدمی کا کمیشن بنا دیا, علی ظفر کو آپ نے ون مین کے طور پہ کہا کہ جی آپ تحقیقات کریں, انہوں نے تحقیقات کی, وہ سب لوگوں سے ملے جو کنسرن لوگ تھے. اس کے بعد سے جو اطلاعات آتی ہیں جو اب تک ہم تک پہنچی ہیں, رپورٹ پبلک نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ پبلک ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, لیکن جو اطلاعات آئی ہیں وہ بڑی فیوریبل رپورٹ ہیں جو جہانگیر خان ترین کے حق میں گئی ہیں. تو میرا خیال ہے شام صاحب یہ دیکھیں نا, جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جہانگیر ترین اسی لیے پریشرائز کر رہے تھے تاکہ ان کی فیور میں رپورٹ آئے اور ون مین صرف ہو جو انویسٹیگیٹ. ایسا نہیں. آپ دیکھیں جتنا خوفناک دباؤ ڈالا گیا ان پہ, آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ تحقیقات ہوئی کس بات پہ تھی, کیا کہا گیا تھا کہ جی یہ 3 ارب روپے کی سبسڈی لی گئی اور اس میں سے کہا جاتا ہے کہ جی 55 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ جہانگیر ترین نے لیا. کیا کہا جاتا ہے یہ فیکچوئل یہ بات ہے, اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے, تحقیقات ہونی چاہیے. پھر 3 طریقے سے پیسہ بنایا گیا. شوگر آپ نے مہنگی کر کے آپ نے 57 سے 120 110 تک چینی لے گئے, آپ نے ایکسپورٹ کی, آپ نے وہاں پیسہ کمایا. اور ایون میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جی افغانستان میں چینی گئی, جو 17 ٹن کا ٹرک تھا اس کو 70 ٹن کا شو کر کے آپ نے وہاں پیسہ اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ کر کے کیا, پھر آپ نے مہنگی کر کے بیچی. یہ الزام اپنی جگہ, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کہ اس کو تو بھول گئے آپ, میرے 2012-13 کے کیسز لے آئے منی لانڈرنگ کے, وہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آتی بات. تو پھر یہ ہے کہ یہ نان پولیٹیکل لوگوں کا رول میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو بھی دیکھنا ہوگا. پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان کو یہاں تک لے کے آئے, ان کو اس طرح لوز کرنا ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. احتشام صاحب پی ڈی ایم کے معاملات کی بات کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے نون لیگ کے اندر گروپ بندی کی خبریں اب بڑی واضح طور پر کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف شہباز شریف جو ہیں وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, مریم نواز کہتی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ناظرین اب ذرا بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر جو گروپ بندی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر بیانیہ آگے چل کر کس کا چلے گا, کیونکہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتے ہیں, مریم نواز کہتی ہیں پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی, پھر شہباز شریف پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات کرتے ہیں, مریم نواز اس کو نان ایشو قرار دیتی ہیں. تو انور رضا آپ کی طرف آؤں گی, یہ کیا معاملہ ہے نون سے واقعی شین نکلنے والی بڑی خبر کوئی ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل احتشام صاحب, اس میں نون اور شین تو موجود ہے, اور جو شین ہے ابھی تک تو وہ بالکل بیک فٹ پہ ہے, اور نون کا جو بیانیہ وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. مریم اور شاہد خاقان عباسی جب 29 کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں گئے اور نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا, تو انہوں نے طے کیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی سے متعلق آپ نے کوئی نرم رویہ رکھا تو پھر ہم دونوں وہ شاہد خاقان عباسی ریزائن کریں گے. خیر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے وہ اپالوجائز کریں دونوں پیپلز پارٹی اور نون, دین ہم ان کو پی ڈی ایم میں دوبارہ لے کے آ سکتے ہیں.